من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تعالى في موضع آخر يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات بزرگی برتری اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان گنت بے شمار احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر کیے، بعدہ ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دار فانی کے اندر آخری نبی و رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آئے دن رونما ہونے والے فتنوں کے متعلق کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ان فتنوں سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے تھے۔ سب سے پہل ٹیک لگا کر کے جو سونے والے حضرات ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را اب تو وقت آ چکا ہے بیدار ہونے کا، اب تو نہ سوئیں۔ جمعہ کے دن آتے ہیں اس میں بھی سو جاتے ہیں، کیا دین سے محبت ہے، کیا آپ کا ایمان ہے، یہ آپ ہی جانیں۔ آج بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں اور کچھ نئے فتنوں کے تعلق سے
اور کس طریقے سے اسے بچا جا سکتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو سننے کے بعد قرآن و حدیث کی تمام تر تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ جمعہ جن فتنوں کا ذکر کیا گیا تھا، مال اور اولاد کے فتنے تھے، شہوات کے فتنے تھے، اور اسی طریقے سے میڈیا کے فتنے پر گفتگو کی گئی۔ ان فتنوں سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے وہ پوائنٹس آپ کے سامنے کچھ بیان کیے گئے تھے کہ اللہ کی توحید پر ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، بعدہ اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، اور اس پوائنٹس پر بات ختم کی گئی تھی کہ ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنی ہے۔ آج ایک نیا فتنہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی لگے گا بالیقین کہ یہ ایک فتنہ ہے۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے آلات موسیقی کا عام ہو جانا۔ آلات موسیقی کیا ہے؟ وہ تمام تر چیزیں جو اللہ کے ذکر سے ہمیں اور آپ کو غافل کرتے ہیں۔ کھلے الفاظ میں کہا جائے، گانے بجانا، نچڑیوں کے ناچ گانے کا عام ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے میں چاہے وہ بزرگ ہو یا نوجوان ہو، چاہے وہ کم عمر کا ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے گھروں کی خواتین ہوں، وہ تمام تر لوگ اس فتنے کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کل کوئی سا بھی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر میں اینڈرائڈ فون نہ ہو، بڑا موبائل نہ ہو۔ بڑا موبائل ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے گھر میں یہ جو برائی ہے، یہ نچڑیوں کے جو ناچ گانوں کا عام ہو جانا ہے، یہ ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ کتنا بھی آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، آپ کسی بڑے مقرر کی تقریر سن رہے، ایک اچھے قاری کی قرات سن رہے، اگر وہی ویڈیو زیادہ وائرل ہوئی ہے، زیادہ ٹرینڈ اس ویڈیو کا چلا ہے، تو اس پر ایڈ آئے گا تو گانوں کا آئے گا، آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کے دور کا ایک اور فتنہ ہے ارتداد کا، دین سے نفرت کا عام ہو جانا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم لوگوں تک نہیں پہنچے گی، انہیں کیا معلوم کہ دین کیا ہوتا ہے، انہیں کیا معلوم کہ ایمان کیا ہوتا ہے، انہیں کیا معلوم کہ ہم جس اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں وہ کس پاور کا مالک ہے۔ اسی طریقے سے گزشتہ جمعہ ایک فتنے کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اختلاف کثیر کا فتنہ، اس پوائنٹس پر بات نہیں ہوئی لیکن آج بات کریں گے۔ یہ تین فتنے ہیں اور ان سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات آج آپ کے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اختلاف کثیر کا فتنہ۔ آج جس انسان کو دیکھیے، اگر وہ تھوڑا سا پبلک کے بیچ میں پکڑ حاصل کر لیتا ہے، یعنی پبلک اسے ہاتھوں ہاتھ لینے لگتی ہے، اس کا ایک مقام بن جاتا ہے، لیکن اس کے کچھ خیالات کو دیکھ کر کے، اس کے کچھ غلطیوں کو دیکھ کر کے کچھ لوگ اس کا کاٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہی انسان اٹھتا ہے اور اپنی ایک ٹولی بنا لیتا ہے جس کا نام فرقہ رکھ دیا جاتا ہے، جس کا نام جماعت رکھ دیا جاتا ہے، جس کا نام گروہ رکھ دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ امت محمدیہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق 72 سے زائد فتنے ہیں، 72 سے زائد گروہ اور فرقے ہیں، اور ہر گروہ کل حزب بما لدیہم فرحون کے تحت کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ مگن ہے کہ میں حق پر ہوں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اس کی روشنی میں ہم اور آپ فیصلہ کریں کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 130 اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے لوگو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اللہ رب العالمین نعمت کو یاد دلا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم آپس میں اختلاف کا شکار تھے، تمہارے درمیان میں آپس میں نفرتیں تھی، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد جب تم نے اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، یعنی تم مومن اور مسلمان بن گئے، تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اس ملک کی سرزمین پر بسنے والا ایک انسان، ایک مسلمان خاص کر، اور اسی طریقے سے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ملک کا رہنے والا مسلمان، وہ کیا ہے؟ آپس میں بھائی ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ یہ تعلیم ہمیں دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے نعمت کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ جب تمہارے درمیان میں نفرتیں تھیں، تمہارے درمیان میں دشمنیاں تھیں، اللہ رب العالمین نے تمہیں بھائی بھائی بنا کر کے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم حجۃ الوداع کے موقع پر دی تھی۔ بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَاعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي، اے لوگوں میری بات کو غور سے سننا، فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ، اللہ کے رسول یہ اعلان کر رہے لوگوں میں نے اپنی بات کو، اپنی دعوت کو تم تک پہنچا دیا ہے۔ وَتَرَكْتُ فِيكُمْ، اور تمہارے درمیان میں کچھ چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِن تَمَسَّكْتُم بِهِ، جو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اختلاف کا شکار نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آج کا مسلمان صرف قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے لگے، آج کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو ظاہر میں باتیں آئیں گی وہ کیا ہوں گی؟ جن لوگوں نے اپنی اپنی ٹولیاں بنائی، اپنے اپنے فرقے بنائے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے جماعت اور گروہ کا نام دیا ہے، اگر وہ قرآن و حدیث پر آئیں گے ان کے پیٹ پر لات لگ جائے گی، اس لیے وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ساری چیزیں ہیں آج ہمارے درمیان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اختلافات سے بچنا ہے تو کیا؟ جو چیز میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن اور مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ، ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑو، تم کبھی فرقہ واریت کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشین گوئی کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، مَن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، لوگوں تم میں جو شخص میرے بعد جیوت رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا۔ اور آج دیکھیں ہمارے درمیان میں اختلاف، ایک گھر 6 افراد 6 کا الگ ذہن، ایک گھر 5 افراد 5 کا الگ ذہن، کوئی کسی امام کا قائل ہے، کوئی کسی امام کا قائل ہے، کوئی کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا قائل ہے، کوئی کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا قائل ہے۔ اگر ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو ایک امام کو، جسے امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اس امام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے اختلافات کی جڑیں۔ ان اختلافات کو اگر ختم کرنا ہے تو صرف اور صرف ایک امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنائیے، تب جا کر کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آگے کہ جب تم میں سے بہت سارے لوگ جب میرے بعد جیوت رہیں گے، اختلافات کو دیکھیں گے، ایسے اختلافات کے دور میں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو ایسے دور میں واجب ہے، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طور طریقے کو لازم پکڑنا۔ اور یہی نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، داڑھ کے نیچے جس طریقے سے بوٹیاں چباتے ہو نا، اس طریقے سے مضبوطی سے تھام لینا، ہرگز نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کہا؟ اور وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ دین کے اندر نئے کام ایجاد کرنا بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ایک گمراہی تمہیں جہنم کے راستے پر ڈھکیلنے والی ہے۔ اس لیے ان حدیث کے مد نظر اپنے اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا فتنہ کیا ہے؟ آلات موسیقی کا عام ہو جانا۔ اس سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے سماج سوسائٹی کے اندر یہ فتنہ اس قدر عروج پکڑ چکا ہے کہ اب اس سے چھٹکارا پانا بہت ہی مشکل لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک شخص اپنے اسٹیٹس پر، اپنی فیس بک اسٹوری پر، اپنے ریلز پر، اور اسی طریقے سے جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں سب پر جس کو دیکھو تو وہ گانے کا استعمال کر رہا ہے، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو یاد رکھو، ایسے تمام تر نوجوانوں کو ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کر رہا ہوں، جو لوگ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر گانوں کا استعمال کرتے ہیں، جو اپنی ریلز میں گانے کا استعمال کرتے ہیں، اپنی اسٹوریوں پر گانے کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو کنٹینیو یعنی لگاتار کرتے رہتے ہیں، تو یاد رکھو تمہارا گناہ تو تمہارے سر پر ہے۔ جتنے لوگ تمہارے اسٹیٹس پر دیکھ کر کے گانا سنتے ہیں اس کا گناہ تمہارے کھاتے میں، تمہاری اسٹوری کو دیکھ کر جتنے لوگ گانا سنتے ہیں ان کا گناہ تمہارے کھاتے میں، تمہاری ریلز کو جتنے لوگ دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں ان سب کا گناہ تمہارے کھاتے میں۔ اس لیے اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچاؤ تاکہ کل قیامت کا دن ہو جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو تم نے جو جاری ہونے والے گناہ جاری کر رکھے ہیں، یعنی تم نے کسی گانے کو شیئر کر رکھا ہے، تم نے واٹس ایپ پر لگایا تھا، لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں نے اس کے بعد شیئر کر دیا ہے، وہ گناہ جب تک پھیلتا رہے گا تمہارے اکاؤنٹ میں، تمہارے کھاتے میں گناہ جاتا رہے گا۔ ان کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ بیان فرمایا کہ کچھ لوگوں نے اللہ رب العالمین سے غافل کر دینے کی چیزیں خرید لی تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، بہکا دے، اور قرآن کا اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے کا مذاق بناتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے والے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اگر ہمارے گھرانوں کے اندر آلات موسیقی پائے جاتے ہیں، یعنی گانے بجانے کا سسٹم پایا جاتا ہے، اور پایا کیوں نہیں جاتا ہو، جن گھروں سے اللہ اور اس کے رسول کی آوازیں آنی چاہیے تھی، جن گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آنی چاہیے تھی، آج معاشرے سماج کے اندر نکل کر کے دیکھیے انہی گھرانوں کے اندر سے آج صرف اور صرف نچڑیوں کے ناچ گانوں کی آوازیں آیا کرتی ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ مسلم سماج کے حالات ہیں۔ میرے بھائی، ہم اتنی بات تک محدود نہیں ہیں، مساجد کے اوپر رہنے والے لوگوں کا عالم دیکھ لیجئے، رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، فل آواز سے گانے بجائے جاتے ہیں۔ مسجدوں کے اوپر رہنے والوں کے یہ حالات ہیں، یہاں پر مسلمان رہتے ہیں۔ میرے بھائی، تو گناہ کما رہا ہے اور فل آواز سے گانے بجا کر کے جتنے لوگ سن رہے ہیں ان لوگوں کا بھی گناہ تیرے ہی کھاتے میں جائے گا۔ اس لیے ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں تمام تر محدثین کا، صحابہ اکرام کا یہی رول رہا ہے کہ اس سے مراد آلات موسیقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سنائی لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو شراب کو پئیں گے اور ان کے سامنے وہ کیا ہے، شراب کا نام بدل دیں گے، ان کے سامنے آلات موسیقی بجائے جائیں گے، گانے بجانے والیاں، گانا گانے والیاں اور ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، ان کے سامنے گائیں گی، ناچیں گی، اور ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور کیا کہا
अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं में से कुछ लोगों को सूअर और बंदर बना देगा। आज हालात देख लीजिए, जमीन की सतह पर क्या पोजीशन है इंसानों की। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं इंसानों को जल्जलों से हलाक कर रहा है, कहीं बहुत ज्यादा पानी को नाजिल करके हलाक कर रहा है, कहीं कहत सालियों का शिकार कर रहा है। ये मेरे भाई हमारे गुनाहों का नतीजा नहीं तो और क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयां जो थी वो सच साबित नहीं हो रही तो और क्या है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और वही बयान की थी कि आखिर जमाने में ऐसा दौर आएगा कि लोगों पर क्या है पत्थरों की बारिश की जाएगी और उनकी शक्लों को तब्दील कर दिया जाएगा। सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल से पूछ रहे, ऐ इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कब होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब आलाते मौसीकी फैल जाएंगे, नाचने गाने वालियां आम हो जाएंगी। आज हमारी पोजीशन देख लीजिए, आज यही कौम अपनी मस्जिद को चलाने की ताकत नहीं रखती है। जब किसी इमाम की सैलरी तय करती है तो रोने लगती है, लेकिन चंद घंटों के लिए किसी नाचने वाली को लाती है, बेधड़क यही कौम पैसा खर्च करती है। ये आज हमारी पोजीशन है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा था, आखिर जमाने में ऐसे लोग होंगे जो क्या है शराब को नाम बदल करके पिएंगे। शराब आम है आज। हमारा नौजवान जिसे कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, शराब को ऐसे पीता है जैसे पानी पी रहा है। और इसी तरीके से इन नाचने गाने वाली जितनी बुराइयां हैं, हमारी कौम का नौजवान जितना मुलव्वस है, किसी और कौम का नौजवान इस बुराई में मुलव्वस नहीं है। इसी तरीके से आज इस नाच गाने के मैटर पर जितना खर्च हमारी कौम कर रही है, कोई और नहीं कर रहे। मेरे भाई अपनी जिंदगी के हालात को बदलने की कोशिश कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोइयां की थी, कभी जल्जले हमारी बस्तियों में भी आएंगे, कभी हमारी बस्तियों को भी उल्टा जाएगा, कभी हमारी शक्लों को भी तब्दील किया जाएगा, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर भी अजाब की शक्ल में बारिशें नाज़िल फरमाएगा। इसलिए जरूरत है आज हमारे हालात को बदलने की कि हम अपने घरानों से, हम अपने माशरे समाज से ऐसे फितने का, ऐसी बुराइयों का बायकाट करें। और इसके लिए हम अपनाएं तरीका क्या। तुम मुसलमान हो, तुम मोमिन हो, तुम्हें तो इस बात की तालीम दी गई थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ऐ ईमान लाने वालों, कसरत से अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह को याद करना, सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करना। तुम मुसलमान थे, तुम्हें इस चीज की तालीम दी गई, इस चीज को छोड़ करके तुमने नचड़ियों के नाच गानों को फॉलो किया था। तुम हो वदा में, तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इसलिए आज जरूरत है मुसलमानों, अगर इन बुराइयों से अपने आप को नहीं बचाया गया, इन बुराइयों से अपने आप को नहीं रोका गया, खुदा की कसम वो हालात हम पर भी आएंगे जो दूसरी बस्तियों पर आते हैं, जिनको देख करके हम अल्लाह की पनाह तलब किया करते हैं। इसी तरीके से इर्तिदाद का फितना बड़े जोरों शोरों पर है। इर्तिदाद का फितना क्यों रौनमा हुआ? इर्तिदाद का फितना इसलिए रौनमा हुआ है, इसलिए सामने आया है कि आज हमारी नौजवान नस्ल के पास दीन का सही इल्म नहीं है, दीन की समझ नहीं है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, यूतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है इल्म व फहम अता करता है। वमन यूतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म व फहम अता करता है उसे बहुत ज्यादा भलाइयां दे देता है। मेरे भाई, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझ अता की है, हक को बातिल की तमीज दी है, क्या वो दीन को छोड़ करके बातिल रास्ते पर जाएगा? क्या वो हक को जानते हुए बातिल रास्तों को इख्तियार करेगा? क्या अगर किसी शख्स के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छे और बुरे को पहचानने की सलाहियत दी है, क्या वो अपने ईमान का सौदा करेगा? क्या वो अपनी इज्जत और आबरू का सौदा करेगा? लेकिन जब दीन की समझ नहीं होगी, दीन का इल्म नहीं होगा, दीन की फहम फिरासत नहीं होगी, तब ये हालात रौनमा होंगे। दीन का सौदा किया जाएगा, ईमान बेचा जाएगा, इज्जत और आबरू टकों पर बिकेगी। आज ये सारी चीजें हमारे माशरे समाज के लोगों के अंदर पाई जाती है। अगर नहीं समझ में आता है तो आए दिन रौनमा होने वाले कितनी हमारी कौम की नौजवान बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागती नजर आ रही हैं। ये सोशल मीडिया का ट्रेंड है आज के दौर में। इसकी वजह क्या है? हम हैं कि हम मुसलमान हैं, अपना खाना जानते हैं, अपना पीना जानते हैं। 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी हिंदुस्तान पर मुसलमानों की, और मैं ये बात गारंटी के साथ कहता हूं, 40 करोड़ में 20 करोड़ की आबादी तो ऐसी होगी जो 1 रुपया पर डे खर्च कर सकती है। आज हम देखें हमारे कॉलेज कितने हैं, हमारी यूनिवर्सिटियां कितनी हैं। हमने अपनी कौम की बच्चियों को पढ़ाने
बढ़ाने के लिए कितने तालीमी इदारे कायम किए हैं। जब हमारी कौम की बेटियां, हमारी कौम की नौजवान नस्लें जब दूसरों के इदारों में पढ़ने के लिए जाएंगी, दूसरों के कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगी, तो क्या तुम्हारी ज़हनियत के हिसाब से वहां तालीम दी जाएगी? नहीं, बल्कि वही जो हुक्मरान है, वही जो मालिक बने बैठे हैं, अपनी मनमानी सोच के हिसाब से तालीम देंगे। फिर वही हमारी कौम की नौजवान बेटियों के दीन ईमान का सौदा करेंगे, उनकी इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करेंगे। फिर हम प्रोटेस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज जरूरत है 20 करोड़ की आबादी ऐसी होनी चाहिए मुसलमानों की जो पर डे 1 रुपया खर्च करे और हर कस्बे, हर शहर में कोई ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए जहां कौम की नौजवान बेटियां पर्दे में रह करके अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हुए, चाहे वो असरी तालीम हो या फिर कुरान और हदीस की तालीम हो, सीख सके। अगर हम आज बेदार ना हुए तो वो दिन दूर नहीं है, आज तो कम ट्रेंड है। हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि हमारा नाम, हम क्या है, अपनी शनाख्त छुपाते फिरेंगे, हमें पहचानने वाला कोई ना होगा, हमारी माँ बहन बेटियों की पहचान नहीं हो पाएगी कि आया ये मुसलमान घरानों से ताल्लुक रखती है या नहीं रखती है। आज बुर्के को जो पहन करके निकलते हैं वो तो ये रस्म रवाज है कि मुसलमान घरानों के अंदर क्या है, बुर्का पहना जाता है। कुछ लोगों ने बुर्के को भी ताक में रखा हुआ है। इसलिए मेरे भाई, आज जरूरत है खुदारा अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दीजिए। अगर कुरान और हदीस की तालीम होगी उनके पास तो वो अपने दीन ईमान का सौदा ना करेंगे, आए दिन रौनमा होने वाले फितनों से अपने आप की हिफाजत कर ले जाएंगे। और इसकी वजह मैं बताऊं, बहुत सारे पेड़ पुजारी मुल्लाओं ने भी इस चीज पर कदगन लगाई हुई है। जब कौम की बेटियां मसाजिद से जोड़ने के लिए आए तो फितने का खदशा होता है, फतवा देते हैं। लेकिन जब यही कौम की बेटियां, हमारी माएं बहनें बाजारों में इख्तिलाते मर्द जन के साथ घूमती बेपर्दा फिरे, तब क्या है, बेपर्दगी नहीं होती है, तब फितने का खदशा नहीं होता है। मजारों दरगाहों पर बेपर्दा हमारी माएं बहनें नजर आए तब फितने नहीं होते हैं। लेकिन यही जब हमारी माएं बहनें मस्जिदों से जुड़ती हैं तो क्या है, मौलवी फतवा देता है कि फितने हो जाएंगे। इसलिए आज आप भी सोचिए, जुमा सुनने के लिए आए, खुतबा आपने सुना, आपने अपनी इस्लाह कर ली है, हफ्ते में 6 दिन आते हैं और नमाज पढ़ने के लिए कुरान और हदीस का दर्स होता है, सुनते हैं, आपकी इस्लाह हो जाती है। आप लगातार हफ्ते में 7 दिन कुरान और हदीस की बातों को सुनते हुए इतना सा दीन से जोड़ पाते हैं, मुख्तसर सा। और जो कौम की बेटियां जिन्हें मालूम नहीं कुरान और हदीस की तालीम क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, जिन्हें मालूम नहीं दीन क्या है, ईमान क्या है, तो उनके इज्जत और आबरू का, उनके ईमान की गारंटी कौन ले सकता है भाई? इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हर मसाजिद के अंदर खवातीन का भी पर इंतजाम होना चाहिए कि वो जुमा आए, नमाज पढ़े, ताकि सुने कुरान और हदीस क्या कह रहा। वरना हालात बड़े संगीन हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा हमसे मख्फी नहीं है, पोशीदा नहीं है। इसलिए अगर हम अपनी तैयारी खुद नहीं करेंगे, कोई गैर मुस्लिम हमारे हक में खड़ा होने वाला नहीं है और गैर मुस्लिम से वफा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। इसलिए आज जिन चीजों से हमें डर नजर आता है, उसकी तैयारी आज करने की जरूरत है। अपने हालात आज बदलिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद करेगा। कल आपके हालात चेंज हो सकते हैं। अगर आज आप बेदार ना हुए और सोते रहे तो खुदारा अपनी सोच को बदलिए, फिर कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हेल्प और मदद नहीं कर सकता है। फिर चाहे आप कहीं जाएं, अल्लाह आपको बदल करके ऐसे लोगों को लाएगा जो अल्लाह से जुड़ेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की खिदमत करेंगे। इसलिए आप तो मोमिन हैं और आपके घरानों के अंदर दीन नहीं है, तो फिर आप अपने भी ईमान की फिक्र कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिला कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आए दिन रौनमा होने वाले फितरों से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे दुआ करते हैं जहां कहीं मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे दुआ करते हैं हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मदारिस की, मसाजिद की हिफाजत फरमाए, हमारे जानो माल ईमान की हिफाजत फरमाए।